ہم دکھائیں گے آپ کو معاشرے میں موجود وہ منفی پہلو جو آپ نے کہیں نہ دیکھے ہوں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار، موبائل کا بے جا استعمال، تعلیم کا غلط معیار، نئی نسل کے خوفناک مسائل، سیاست یا کاروبار اور معاشرے میں موجود دیگر برائیوں کے بارے میں اینکر پرسن محمد بن خالد کے دلچسپ سوالات اور SR مدنی کے دلکش جوابات پر مبنی اہم گفتگو۔ دیکھیں ہفتہ وار پروگرام ایک پل مدنی کے ساتھ صرف انصاف ویب ٹی وی پر۔ السلام علیکم ناظرین، انصاف ویب ٹی وی کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد بن خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پل مدنی کے ساتھ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج پھر ناظرین ہم ایک مرتبہ دوبارہ جو ہمارا پچھلے پروگرام میں موضوع تھا رشتوں میں دراڑیں کیوں پیدا ہوتی ہیں، اسی حوالے سے آج ہم دوبارہ گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ جو موضوع ہے یہ بہت اہم اور تفصیلی گفتگو کا موضوع ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا، تو ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو موضوع ہے بہت اہم ہے، اور پچھلے پروگرام کے بعد اب دوبارہ ہم اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ کچھ نئے سوال ہیں اسی موضوع کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے سید رسول مدنی صاحب کے ساتھ، ہمارے اسٹوڈیو میں آج دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو پروگرام کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سر السلام علیکم، آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم موضوع کی طرف سر چلتے ہیں۔ پچھلا موضوع جو تھا ہمارا رشتوں میں دراڑیں کیوں پیدا ہوتی ہیں اس حوالے سے تھا، کیونکہ آپ نے بھی بتایا تھا اور میں نے بھی بتا دیا تھا کہ پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہمارا بہت اہم اور تفصیلی موضوع ہے، تو ہم دوبارہ اسی پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ جو ہمارے کچھ سوالات تھے وہ آپ کو میں سوالات بتاتا ہوں، آپ ان پر ہمیں اپنے تجزیے کے حوالے سے، اپنے تجرباتی جو تجزیے ہیں اس حوالے سے ہمیں ہماری جو پبلک ہے اس تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ سر سوال پہلا یہ ہے کہ ایک اور چیز ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ رشتوں کے وقت، اپنے بچوں کے رشتوں کے وقت، بلکہ خاص کر بچیوں کے رشتوں کے وقت ان کی رائے لینا مناسب نہیں سمجھتے اور اپنی مرضی سے کہیں بھی رشتہ کر دیتے ہیں، تو کیا یہ چیز صحیح ہے؟ اس کو مناسب سمجھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو دلوں کے بے خوب جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام وجہ وجود کائنات خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ بہت شکریہ خالد صاحب۔ یہ جو موضوع ہے ہم نے پچھلی دفعہ بھی اسی پر بحث کی ہے، اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں بھی کہ یہ جو موضوع ہے یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ موضوع ہے، اس پہ بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک آپ کا سوال کہ رشتے جو ہیں ان میں رائے نہیں لی جاتی، یہ سراسر غلط ہے۔ یہ ہمارے اسلامی اور شرعی طریقہ کار میں بھی یہ غلط ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ پوچھی جاتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان میں احادیث میں اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے سامنے آئی ہیں۔ لیکن میں نے پچھلے پروگرام میں یہی عرض کیا تھا کہ انا پرستی جو ہوتی ہے نا، انا پرستی وہی ان تمام اسباب کا جو ہے نا وجہ بنتی ہے۔ یہ انا پرستی ہے، جی ہم لوگ یہ ہے فلاں قوم کے، اب قوموں کا نام لیتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم فلاں قوم ہیں، ہم نہیں اپنے بچیوں سے پوچھتے۔ یہ بچیوں سے پوچھنا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس میں آپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل سے جو ہے نا وہ زیادہ قیمتی نہیں ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں ان کے آل سے، ہم ان کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہیں سر۔ تو اس کا مقصد یہ کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو زندگی میں جو انہوں نے جو بھی مطلب انہوں نے ان کی زندگی میں ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم ان کو اپنانا چاہیے۔ لیکن یہاں رسم و رواج، فرسودہ نظام، یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے آڑے آ جاتی ہیں، ہماری قومیت ہمارے آڑے آ جاتی ہے، ہماری انا پرستی، ہماری خود غرضی، ہماری ہوس، ہماری دولت، ہمارا ایک پیمانہ، یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے بچیوں کے رشتے ایسے کرا دیتے ہیں جیسے ایک بھیڑ بکری کا رشتہ یا سودا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ دیکھیں ان والدین کے لیے میں ایک پیغام دیتا ہوں، اب کوئی بھی چیز گھر کے لیے پلاٹ خریدتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، کوئی بھی XYZ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، آپ اس کے لیے 10 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں، اس کو بار بار چیک کرتے ہیں، اس کی چھان بین کرتے ہیں، اور اپنی بیٹی، اپنی اولاد جیسی جس کو دوبارہ جو ہے نا وہ اس کو آپ ایک عام دنیاوی چیز کو خریدتے ہوئے یا خریدی گئی چیز کو آپ چینج کر سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ دوسری لے سکتے ہیں۔ تو ایک بچے کی زندگی، چاہے وہ بیٹا ہے آپ کا یا بیٹی ہے آپ کی،
آپ اس کو کسی ایسے رشتے میں باندھ رہے ہیں جس رشتے میں وہ خوش نہ ہو یا اس کے لیے مناسب نہ ہو، تو آپ اس کے لیے چھان بین نہیں کرتے اور پوچھنا جو ہے تبدیلی ہے نہ اس میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں ہم دیکھیں، ہم ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتے ہیں، ایک موبائل لیتے ہیں، ایک گھر کا ٹی وی لیتے ہیں، ایک گھر کا فریج، کوئی بھی ایک ایٹم لیتے ہیں، تو گھر والوں سے ہم پوچھتے ہیں، ہم مشورہ کرتے ہیں بھئی آپ کی کیا پسند ہے، کون سا کلر ہونا چاہیے، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں، اپنے گھر کے دوسرے افراد سے، بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز ہم خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ مشورہ دیں. اس کے لیے مشورہ ہو سکتا ہے. اور رشتے جو ہے اس کے لیے بچی سے مشورہ نہیں ہو سکتا، بچوں سے مشورہ نہیں ہو سکتا. آپ ان سے پوچھ تو لیں وہ شادی کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. تو یہ چیزیں والدین کو جو ہے نا وہ دیکھنی چاہیے، اور یہ شرعی لحاظ سے بھی یہ جائز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بچیوں سے پوچھنا چاہیے وہ شادی کرنا بھی چاہتی ہیں یا نہیں کرنا چاہتی ہیں. اچھا، اکثر بیشتر یہ جو انا پرستی کا ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا، انا پرستی میں ایک پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ لڑکی ایک ان پڑھ کے ایک جاہل گوار قسم کے بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو بیاہ دیں گے. کیا ہوگا؟ وہ ہمارا رشتہ دار ہے، وہ ہمارا اپنا ہے، وہ ہمارے دوست کا ہے، ہمارا یا اس کا اسٹیٹس اتنا ہے. تو آپ جو ہے نا یہ دولت اور یہ اسٹیٹس اور یہ چیزیں جو ہے نا ان کو دکھاوے کو دیکھ کر اپنے بچوں کی زندگی آپ خود برباد کر رہے ہیں. بالکل. اور اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. تو بچوں کے لیے اپنی جس کے لیے آپ پوری زندگی جو ہے نا وہ تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں آپ لوگ اپنی اولاد کے لیے، اور ان کو جو ہے ان کی خوشی ایک جو لائف ٹائم ہوتی ہے. شادی ایک لائف ٹائم بندھن ہے. اس میں چینج جو ہے نا بڑی مشکل سے آتا ہے، اور اس کا چینج بڑا مہنگا پڑتا ہے، اور خاص کر بچیوں کے لیے بہت مہنگا پڑتا ہے. چینج تو سر ناممکن ہے. ناممکن یعنی طلاق کی میں بات کر رہا ہوں. جب بچی کو طلاق ہوتی ہے نا اس پہ کیا گزرتی ہے یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے، اور اس کو ہمارا معاشرہ کیسے ایکسیپٹ کرتا ہے. طلاق یافتہ لڑکی کو یا عورت کو تو ہمارا معاشرہ ایکسیپٹ کرتا ہی نہیں ہے. تو اسی لیے اس فیصلے پر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، بچوں سے مشورہ کرنا چاہیے. آپ ان کی خوشی کی خاطر کریں. ضروری نہیں آپ چھان بین کریں. آپ والدین ہیں، والدین کا فرض ہے بچوں کے رشتوں کے لیے بچوں سے بھی مشورہ کریں، دوسرے اپنے بزرگوں سے بھی مشورہ کریں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنے ہی انا کی خاطر یا اپنے ہی ایک فیصلے کو جو ہے نا اپنے بچوں پر تھوپنا ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کر لیا آپ نے بھی وہی کر لیا، آپ نے وہی کرنا ہے. اب جو شریف گھرانوں کی بچیاں ہوتی ہیں، شریف گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں جن کی اعلیٰ تربیت ہوتی ہے تو وہ تو خاموشی سے سہ لیتے ہیں. لیکن یقین کریں یہ میرے ذاتی مشاہدے اور تجربے کی بات ہے کہ آج کے اس دور سے میں آپ کو ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں ایسے افراد دکھا سکتا ہوں، ایسے رشتے بتا سکتا ہوں، ایسے گھرانے بتا سکتا ہوں جن کی زندگی انہی فیصلوں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آج کل طلاق کی شرح میں بھی کافی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہم دن بدن دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز طلاق، کسی نہ کسی لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے، یا کوئی لڑکی کسی لڑکے سے خلا لے لیتی ہے. ان چیزوں پہ بھی آج کل کافی ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ کیا یہ چیز صحیح ہے؟ دیکھیں، طلاق کی شرح میں جو دن بدن روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہی رشتوں کی جو بات ہم کر رہے ہیں، رشتے ان کی پسند کے نہیں ہوتے، پوچھ گچھ نہیں ہوتی، ان کی چھان بین نہیں ہوتی، رشتہ داری کی وجہ سے اپنے جو ہے نا وہ ایک فیصلے جو ہے نا اپنے جذباتی فیصلوں کی وجہ سے رشتے تو ہو جاتے ہیں. پھر وہ ان کے بعد ان کے نتائج سامنے آتے ہیں. جب ان کے نتائج سامنے آتے ہیں تو ان میں ایک نتیجہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ طلاق اکثر بیشتر. دوسری بات یہ ایک تربیت کے ماحول میں بھی بہت مطلب ہے کہ والدین کا جو ہے نا وہ تھوڑے ویک پوائنٹ ہیں. مطلب ہے بچوں کو جو ہے نا اتنی تربیت میں ان کا فرق ہوتا ہے، ان کی وجہ سے ان کو سمجھایا نہیں جاتا، ان کو گائیڈ نہیں کیا جاتا کہ جو ازدواجی زندگی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے، وہ آگے کسی اور طریقے سے چلنی ہے. بچیوں کو اپنا ایک تربیت دی جاتی ہے، بچوں کو جو ہے اپنی ایک تربیت دی جاتی ہے. یہ والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تیسری وجہ جو میں آپ کو بتاؤں وہ ہے ماحول کا اثر. سب سے پہلے بچے کی جو تربیت گاہ ہے وہ ماں کی گود، اس کے بعد اس کا گھر کا آنگن، اس کے بعد گلی محلے کا ماحول، پھر اسکول کا، کالج کا،
اور اس کے بعد وہ ماحول جو ہوتا ہے وہ اس کی تربیت پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اس میں کبھی کبھی بچے جو ہیں ان کو بے جا لاڈ پیار کی وجہ سے وہ کسی ایسے ماحول میں آ جاتے ہیں جن کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم شادی شدہ ہو گئے یا ہمارا جو ہے نا رشتہ ہو گیا ہے یا ہم نے ازدواجی زندگی آگے کیسے جا کر چلانی ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے والدین جو ہے یہ والدین کا فرض ہے، یہ والدین اپنے بچوں کو سمجھائیں اور ان چیزوں پر خاص کر توجہ دیں۔ اور اس کے بعد بچیوں کو اب اگر والد نہیں سمجھا سکتا تو ان کی بڑی بہنیں ہیں، ان کے اور رشتہ دار ہیں، ان کی والدہ ہے، والدہ ان کو سمجھا سکتی ہے کہ بیٹا ہم نے جو خاوند اور اس کی جو حیثیت ہوتی ہے اس کو لڑکی کو بچی کو علم ہونا چاہیے کہ خاوند جو ہے وہ ایک مزاجی خدا ہے، اس کی کس طرح سے ہم نے رسپیکٹ کرنی ہے، کس قسم کے ہم نے اس کے ساتھ پیش آنا ہے۔ آگے کی لائف جو دیکھیں والدین جو بچوں کی لاڈ پیار اور جو ناز اٹھا سکتے ہیں نا وہ سسرال والے نہیں اٹھاتے۔ اچھا سر، آپ نے کہا نا کہ لڑکیوں کو سمجھانا چاہیے کہ خاوند بھی ایک مجازی خدا ہے، خاوند کی کیا ریسپیکٹ ہے، تو کیا لڑکوں کو بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ جو بیوی ہوتی ہیں ان کی کیا ریسپیکٹ کرنی چاہیے؟ جی بیویوں کا کیا معیار، بیویوں کا کیا مقام ہے، اس حوالے سے بھی ذرا پھر بتائیں۔ وہی میں نے پہلے عرض کیا نا کہ والدین نے اپنے بیٹوں کو بھی سمجھانا چاہیے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ بچیوں کو سمجھایا جائے۔ بچوں میں بھی یہ طلاق کی جو وجوہات ہیں یہ بچوں میں اب لڑکوں کی طرف سے بھی زیادہ آ رہی ہے۔ اب لڑکے ایسے ماحول میں ہیں کہ وہ جو ہے ایک نقشہ بناتے ہیں، ایک ذہن میں ایک ذائچہ بناتے ہیں کہ میری وائف جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی، میں اس قسم کی جو ہے نا مطلب آگے چل کر جو ہے نا ہم نے ایسے، تو جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ اس کے برعکس نکلتی ہے۔ جب اس کے برعکس نکلتی ہے تو پھر اس لڑکے میں جو ہے نا چینج آتا ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو لڑکوں کو بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ بچوں کو سمجھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف بچوں کو سمجھائے، بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ اور اس طلاق کے جو رجحان ہے یہ جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اس میں لڑکوں کا بھی اور بچوں کا بھی، بیٹوں کا بھی مطلب بہت اہم کردار ہے، لیکن اس کی مین وجہ جو ہے وہ تربیت، والدین کی تربیت اور ماحول، یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔ اچھا سر، آخری سوال کرتے ہیں اس موضوع کا، اس پروگرام کا لاسٹ، کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہی ہے۔ ایک چیز ہے جو میں برسوں سے دیکھ رہا ہوں اور تقریباً ہر کوئی اس چیز سے دیکھتا ہے کہ بلکہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے چیز، اب کی بات نہیں ہے، صدیوں کی بات ہے کافی، کہ اپنی قوم کے علاوہ کسی غیر قوم میں رشتہ نہیں کرنا۔ کیا یہ درست ہے؟ حالانکہ اس بات پر آپ نے اسٹارٹ میں بھی ٹاپک پر اس پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی، مجھے یاد آیا ابھی، تو کیا یہ درست ہے اور کیا یہ فرسودہ نظام کا حصہ نہیں ہے؟ یہ بالکل فرسودہ نظام کا ایک حصہ ہے اور یہ ازل سے ہے، شروع سے آ رہا ہے، اور اب تو بہت سے لوگوں نے کمپرومائز کرنا سیکھ لیا ہے، لیکن پھر بھی یہ نظام جو ہے، یہ رسم و رواج، یہ ابھی دیہاتوں میں، ادھر ادھر رورل ایریا میں، یہ سائڈس پہ جو ہے نا، یہ بہت سارے گاؤں میں یہ چیزیں اب بھی چل رہی ہیں، اور بہت ساری قومیں ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ بالکل ترجیح دیتے ہیں پہلے، لیکن میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط ہے، اور اس کا ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا۔ یہ بالکل غلط ہے جی، یہ بالکل فرسودہ نظام ہے۔ قوم کیا ہوتی ہے؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے، پھر انا پرستی کی بات آ جاتی ہے، پھر خود غرضی کی بات آ جاتی ہے کہ یہ ہمارے جو ہے نا قوم کا نہیں ہے۔ بھائی قوم کا نہیں ہے تو اس کا لیول تو دیکھو، وہ کتنا دیندار ہے، وہ کتنا نیک ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا پرسر روزگار ہے، اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ اس کے پڑھے لکھے ہونے اور اس کے دیندار اور اس کے اچھے ہونے کے باوجود اس رشتے کو ٹھکرا کر اپنے ایک قوم کے ایک بے وقوف، جاہل، گوار، ان پڑھ کسی بندے کے ساتھ اگر اس بچی کا رشتہ کر دیتے ہیں تو یہ آپ نے بچی کے ساتھ ظلم کیا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ اس قسم کے اگر غیر قوم کے بھی ہیں تو رشتہ کر دیں، اگر اپنی قوم کا کوئی جاہل یا گوار ہے تو اس کے ساتھ رشتہ نہ کریں، تو پھر جاہل اور گوار جو لڑکے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ دیکھیے اسٹیٹس دیکھنا چاہیے نا، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے کا معیار دیکھنا چاہیے نا، آپ کا بچہ کس قسم کا ہے، آپ اس کے لیول کو دیکھیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، قوم دیکھتے ہیں، ہم اپنا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، اپنی انا دیکھتے ہیں، بچے کا لیول نہیں دیکھتے۔ آپ کا بچہ معذور ہے، ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اس کا، تو کیا آپ اس کو کسی بھی اور کے والدین کی بیٹی کو
یہ چیز غلط ہے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جاہل گوار کا مقصد یہ نہیں ہے. جاہل گوار ہے اس کو, اس کے ساتھ اگر وہ نیک ہے, وہ محنتی ہے, کاروبار کرنے والا, تو آپ اس کے اس لیول کی, ایک بی اے CSS کیا ہوا ہے, ایک بی اے پاس لڑکی کو آپ ایک بکریاں چرانے والے کے ساتھ بیاہ دیں, اور وہ ایسے ان کا کیسے گزر بسر ہوگا؟ وہ اس کی بات کو نہیں سمجھ سکتا, وہ اس کی بات کو نہیں سمجھ سکے گا, تو اس کا نتیجہ طلاق ہی ہوگا. اور کیا ہوگا پھر؟ دونوں خاندانوں میں نفرتیں پھیلیں گی. یہ جو اہم موضوعات ہیں, یہ جو اہم پوائنٹ ہیں, ان چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے, جن کی وجہ سے معاشرے بنتے ہیں اور معاشرے بگڑتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ اہم پوائنٹ ہیں. ان چیزوں کا ہر والدین کو مد نظر رکھنا چاہیے, ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے. رشتوں میں دراڑیں, رشتوں میں نفرتیں, یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پھیل رہی ہیں. ایک بندہ ہے, ایک لوفر ہے, ایک لفنگے قسم کا لڑکا ہے, آپ ایک شریف حافظ قرآن عالمہ, آپ اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتے ہیں اور بغیر پوچھے کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا نتیجہ نکلتا ہے, کیا نکلتا ہے؟ ان میں جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, تو ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نفرت کا نتیجہ طلاق. اچھا, ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ لوفر اور لفنگے قسم کے جو لڑکے ہوتے ہیں, ان کا بھی اکثر اوقات ہم ایسے سمجھ لیں کہ شاید یہ میں ڈراموں کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں اکثر, کیونکہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں, کیونکہ میڈیا انڈسٹری سے ہمارا تعلق ہے, ہم ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں. تو ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ لوفر لفنگے جو لڑکے ہوتے ہیں, آج کل پیار محبت کی باتیں بڑی چل رہی ہوتی ہیں نا. آج کل کا جو نظام ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ پیار محبت عشق, اس قسم کی نظام آج کل جو ہمارا معاشرہ بنا ہوا ہے اس قسم کا بنا ہوا ہے. تو لوفر لفنگے لڑکوں کو بھی عشق ہو جاتا ہے, پیار ہو جاتا ہے لڑکیوں سے, اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ شادیاں بھی کر لیتے ہیں. تو کیا اس قسم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں, اس قسم کے جو نکاح ہوتے ہیں, اس قسم کے جو رشتے ہوتے ہیں, وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ اس کا سروے کریں نا, تو اکثر جو لو میرج ہے نا وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتے. بہت کم ریشو ہے جو کامیاب زندگی گزارتے ہیں. اکثر یہ جو لو میرج ہوتی ہیں یہ بہت کم آگے چلتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے نا خواب دکھاتے ہیں, لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو خواب دکھاتے ہیں, وہ خواب جو ان کے ذہنوں میں نقش ہو چکے ہوتے ہیں. اور جب پریکٹیکل ٹائم, دیکھیں شادی پریکٹیکل لائف ہے, پریکٹیکل لائف میں جب وہ آتے ہیں نا تو وہ چیزیں ان کی پوری نہیں ہوتی, وہ چیزیں ان کے سامنے نہیں آتی, تو ان کے برعکس ہوتا ہے. تو جب برعکس ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی نکلتا ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا لوفر کا یا ایسے لفنگے قسم کے لڑکوں کا, تو ان کا آج کل جو موبائل نے یہ چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں, موبائل آپ یقین کریں 90% معاشرے میں جو یہ موبائل کی وجہ سے جو یہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں, اس سے پہلے یہ بہت کم تھا. اور ہم نے ابتدا میں پہلے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ پہلے محبت کی جو باتیں کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ محبتیں اور آج کی محبتوں میں بہت زیادہ فرق ہے. وہ محبتیں آج نہیں ہیں, وہ بغیر کسی مقصد کے, وہ ایک ہی زبان پر جو ہے نا رشتے ہوتے تھے, ایک دوسرے سے محبت ہوتی تھی, اور انہی محبتوں کی والدین کی اور بزرگوں کی محبت کی وجہ سے بچوں میں محبت ہوتی تھی, اور وہی محبت جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچتی تھی اور وہ کامیاب ہوتی تھی. بہت شکریہ مدنی صاحب, آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام میں, اور جو ہمارا موضوع تھا اس کو کمپلیٹ کرایا, اپنے تجرباتی تجزیے پر مبنی جواب ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب دیے, اور ہماری پبلک کو موضوع کے حوالے سے گائیڈ کیا. بہت شکریہ مدنی صاحب. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام رشتوں کے حوالے سے, کہ رشتوں میں دراڑیں کیوں پیدا ہوتی ہیں. اس کا ہمارا دوسرا پارٹ تھا, آخری حصہ تھا ہمارے پروگرام کا. تو ناظرین, نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ, سید رسول مدنی صاحب کے ساتھ, اسی اسٹوڈیو میں, اسی پروگرام پر, اسی چینل پر. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہم دکھائیں گے آپ کو معاشرے میں موجود وہ منفی پہلو جو آپ نے کہیں نہ دیکھے ہوں. بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار, موبائل کا بے جا استعمال, تعلیم کا غلط معیار, نئی نسل کے خوفناک مسائل, سیاست یا کاروبار اور معاشرے میں موجود دیگر برائیوں کے بارے میں اینکر پرسن محمد بن خالد کے دلچسپ سوالات اور SR مدنی کے دلکش جوابات پر مبنی اہم گفتگو. دیکھیں ہفتہ وار پروگرام ایک پل مدنی کے ساتھ, صرف انصاف ویب TV پر.